ایک چھوٹا سا پرسکون گاؤں تھا جس میں ہر طرف اونچے لمبے درخت اور ہرے بھرے کھیت لہلہاتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک تجسس پسند اور بہادر لڑکا رہتا تھا اور اس کا نام تھا فرحان۔ گاؤں والے اسے ہمیشہ ایک بات کی سختی سے تاکید کرتے تھے، جنگل کے کنارے پر موجود پرانی عمارت ہے، وہاں مت جانا، وہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں سائے خود بخود حرکت کرتے ہیں، ہوا کے بغیر سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں اور راتوں میں پر اسرار روشنی دکھائی دیتی ہے۔ مگر فرحان ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک شام اس کی بکری اسی راستے کی طرف بھاگ نکلی جس طرف وہ عمارت تھی۔ جب وہ اپنی بکری کے پیچھے دوڑا تو غلطی سے اس پرانی عمارت تک پہنچ گیا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا جنگل میں سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ فرحان نے عمارت کے اندر جھانکا تو حیران رہ گیا۔ اندر ایک بہت پرانا پھانوس رکھا تھا، دھول میں ڈوبا ہوا، مگر پھر بھی ہلکی سی روشنی دے رہا تھا، جیسے ابھی ابھی کسی نے جلایا ہو۔ فرحان نے دھیرے سے اسے اٹھایا۔ پھانوس گرم تھا۔ جیسے ہی اس نے دستہ پکڑا، اچانک ایک نرم مگر تیز روشنی پھیلی جس نے پورا جنگل روشن کر دیا۔ اور پھر فرحان کی سانس رک گئی۔ جنگل ویسا نہیں رہا تھا۔ اسے ایسے جاندار نظر آئے جو عام آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، لمبے، باریک، روشنی سے بنے ہوئے سایہ نما وجود۔ کچھ نرم چمک رہے تھے، کچھ گہرے سائے تھے۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہے تھے مگر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ فرحان کا دل زور سے دھڑکنے لگا مگر وہ بھاگا نہیں۔ پھر پھانوس سے ایک مدھم آواز آئی، صرف پاک دل والے ہی چھپی ہوئی حقیقتیں دیکھ سکتے ہیں۔ فرحان نے گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو؟ کون نہیں، کیا ہوں؟ آواز آئی، میں وہ پھانوس ہوں جو چھپی ہوئی چیزیں دکھاتا ہے، سچ، خطرات، راز اور دلوں کی حقیقتیں۔ فرحان نے آہستہ سے پوچھا، میں تمہاری آواز کیسے سن سکتا ہوں؟ کیونکہ تمہارا تجسس لالچ سے نہیں، معصومیت سے پیدا ہوتا ہے۔ فرحان نے محسوس کیا کہ یہ پھانوس ڈراونا نہیں، جادوئی ہے۔ ہر رات پھانوس اسے کچھ نیا دکھاتا۔ وہ اسے گھر لے آیا اور ہر رات چپکے سے باہر آ کر جنگل میں جاتا۔ جلد ہی اسے پتہ چلا کہ جانور چپکے سے کسانوں کی مدد کرتے ہیں، پرندے ایک دوسرے کو طوفانوں سے خبردار کرتے ہیں، انسانوں کے سائے ان کی اصل نیت بتاتے ہیں، اور درخت محبت سے چمک اٹھتے ہیں۔ مگر پھانوس ہمیشہ کہتا کہ چھپی ہوئی چیزیں دیکھنا ایک ذمہ داری ہے۔ فرحان کو ابتدا میں سمجھ نہیں آیا، مگر ایک رات اسے اس بات کا مطلب معلوم ہو گیا۔ گاؤں میں سالانہ میلہ ہو رہا تھا، ہر طرف چراغاں، ڈھول کی تھاپ، بچوں کی ہنسی۔ مگر آج فانوس کی روشنی عام دنوں سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی، جیسے وہ فرحان کو خبردار کر رہا ہو۔ کیا ہوا؟ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ فانوس کی روشنی مزید گہری سرخ ہو گئی۔ فرحان جنگل کی طرف دوڑا۔ اس نے فانوس اٹھا رکھا تھا۔ درختوں کے پیچھے سے درجنوں نقطے چمک اٹھے، مگر ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑا سایہ تھا۔ ایک غیر مرئی خوفناک جانور گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زمین اس کے قدموں سے کانپ رہی تھی، اس کی گرج تھنڈر کی طرح گونج رہی تھی۔ فرحان کانپ گیا۔ میں کیا کروں؟ یہ تو بہت بڑا اور خوفناک ہے، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فانوس بولا، بہادری خوف نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ خوف کے باوجود دوسروں کو بچانے کا نام ہے۔ فرحان نے ہمت جمع کی اور زور زور سے پاس پڑا برتن بجانے لگا۔ وہ دیو جیسے سائے نے رخ بدل کر اس کی طرف دیکھا۔ فرحان دوڑنے لگا۔ وہ جنگل کے اندر بھاگا، اس خوفناک جانور کو اپنے پیچھے لاتا ہوا۔ شاخیں اس کے کپڑے چیرتی رہیں، پتھر اس کے پاؤں زخمی کرتے رہے، مگر وہ نہیں رکا۔ آخر کار وہ پھر اسی پرانی عمارت تک پہنچا۔
فانوس اب سفید چمک رہا تھا۔ رک جاؤ، فرحان چیخا۔ وہ سایہ اپنے قدموں پر رک گیا۔ فانوس کی سفید روشنی اس پر پڑی تو وہ دھیرے دھیرے تحلیل ہونے لگا اور پھر ہزاروں ننھی روشنیوں میں بدل کر آسمان میں تحلیل ہو گیا۔ گاؤں پرسکون ہو گیا۔ فانوس مدھم پڑھنے لگا۔ تم نے مجھے بہادری اور نیکی کے ساتھ استعمال کیا ہے، اب میرا کام پورا ہوا۔ پھر فانوس ایک چھوٹے سے روشن پتھر میں بدل کر ختم ہو گیا۔ اگلے دن گاؤں والوں نے فرحان کی بہادری کی بہت تعریف کی، اگرچہ وہ حقیقت نہیں جانتے تھے کہ اس نے انہیں کیسے اس مصیبت سے بچایا، لیکن وہ جانتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا گاؤں والوں کی مدد کا کام اس سے لیا گیا۔ دنیا میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کچھ اچھا، کچھ برا، کچھ جادوئی، اور ان سب کو پہچاننے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ فانوس تو چلا گیا تھا، لیکن فرحان کی بہادری اور سمجھ میں اضافہ کر گیا تھا۔